پورے پاکستان دے معروف مداح اہل بیت، خطیب اہل بیت، بحر ذکر مصائب و فضائل واجب الاحترام جناب قبلہ سید غیور صابر شاہ صاحب تشریف گھن ہیں۔ میں انہوں کو گزارش کرنا اعلان تو کرن لو میں قابل عزت قابل احترام جناب سید غیور صابر شاہ صاحب میں گزارش کرنا تشریف گھن ہیں اور تاکوں ذکر فضائل محمد و آل محمد نال سرفراز فرماویں، بانیان دا اہتمام مالک قبول فرماوے، بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام جملہ سادات و مومنین دا ٹورا ہے مولا قبول فرماوے۔ باواز بلند مہربانی کریں دے ہو تھوڑا جہاں سرکار دا تابوت پاک آونا ہے، تواری مہربانی ہو سی اے آونجو سارے پکھے چل دے کھڑن۔ باواز بلند نعرہ حیدری، واجب الاحترام خطیب اہل بیت، مداح اہل بیت، بحر ذکر آل محمد علیہ السلام جناب بابا سید غیور صابر شاہ صاحب آپ بھی ہیں۔ بسم اللہ صلوات باز بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا ار الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابن خما والسیدہ یا اللہ یا محمد یا علی یا سیدتو یا حسن یا حسین یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر سلام قولا من رب الرحیم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین یا رب العالمین مجلس عزا قبول فرما، حاج صاحب دا سالانہ اہتمام قبول فرما، انہاں دے بیٹے مرحوم خاندان دے بزرگ مرحومین مومنین و مومنات دے درجات بلند فرما۔ میرے حاضرین کو حضرت امام حسین علیہ السلام دی زواری نصیب فرما، نیک حاجات پورے فرما، امام زمان سرکار دی زیارت دے قابل بنا، بارہویں امام دا ہنے ظہور فرما۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ صلوات سارے حضرات۔ جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود، جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں۔ اعوذ
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم صلوات تھوڑا جی آواز کو ٹھیک کر بھئی ساؤنڈ کو تھوڑا جی سورہ اعراف جو آیت پڑھئے اللہ دے جنہ جھٹلایا میڈیاں آیات کو تے آخرت دی ملاقات کو آیات کو ملاقات کو حبطت اعمالہم انہاں دے اعمال تا حسن پر میں جو حبط کر گھنساں حل یجزون الا ما کانوا یعملون انہاں دی بھئی کوئی جزا ہی نہیں بندی میں ہوں ایک کرے ساں جی میں ایک کریں دے رہے حبت عمال ظاہر حبت انہاں دے حسن جنہاں دے حسن ہن تا حبت پہ تھینن کیوں پہ تھینن عمال ہن خیر العمل کوئی نہیں دوسرا آیات سامنے ہیں جنہاں چلا وجہ دسیے جو میں اعمال حبت کیوں کرے سا کریں تو ہے نا وجہ دسیے صحیح کہ میں اعمال حبت سورہ مائدہ ارشاد ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ خبردار جائیں بھی ایمان دا انکار کیتا جائیں بھی ایمان دا انکار کیتا حبط عملو ایمان دے انکار نال میں اعمال حبط کر گنسا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو او بندہ گھاٹے چوسی خاسرینی چوسی کوڑ لحاجی شاہ میں کوڑ سامنا پوسی جو ایمان کون ہے کون ہے ایمان بابا جنہاں نہ ہوئے وہ بولن الایمان و ولایت ولی ابن اللہ دے علی دی ولایت نہ ہوئی تو میں اعمال حبط کر گنسا اچھا اے تگاہ لئی نا آسان جائیں دو ٹکے دے لوگاں نال
ساکو آکھ ہی سنگ دے قرآن ہک جھاتے اللہ اپنے رسول کو آکھے تے جیسا حسین رسول کو نہیں رسولان دے رسول کو ہی گال میں نے مجمع ذہن نشین رکھے رسول نال سخت کوئی نہیں علوا سنگدا ماں سوا ہوندے ایویں علی نالی سخت کوئی نہیں علوا سنگدا ماں سوا رسول دے رسول نال کون سخت علوا سنگدے ساری جرت نہیں رسول نال سخت علواوے اللہ علواوے علی نال سخت علواوے رسول علواوے آج اتنا رسالت ماب دا احترام علی مولا کیتا ہے اتنا کہے نہیں پوری زندگی گزری ہے مولا امیر دی تو مولا رسالت ماب دے سامنے قداں کلام دی ابتدا نہیں کیتی کچھ کمر کا نوکر دے دلی چیز اپنے مالک دا احترام ہوئے نا آج سے تو وہ بولن دی جرت کر کھڑ دے علی دے دلی چ کتنا احترام رسالت ہے کہ علی مولا ساری زندگی کلام دی ابتدا رسول بولے ہاں تاں علی بولے ہاں اس واسطے میں گزارش کر سکنا کہ علی تے سختی کر سکنا ہے تو ہی کو رسول کر سکنا ہے اگر رسول تے کوئی کر سکتے اور رسول تے اللہ جب نہیں سختی کی تھی ہے گاہل وچ کوئی 14 دی آئی گاہل وچوں کوئی کہ ہر ویلے بھی سختی نہیں کی تھی مزمل مدثر زکی یاسین تاہا قسمہ چاہیے نے انہیاں اداواں دیاں قسمہ چاہیے نے جو میں تجھے میں کہا کہ صحیح محترم قبلہ کعبہ شاہ صاحب یا اچانک کو اور ذاکر اے ذاکر یہ مطلب ہے لہجے فرق ہے جیتا علی دا اعلان کروا بنا ہے بتا دے یا ایوہ الرسول اے رسول میں آج سے میں جہاں دکھاونا چاہنا جیتا اللہ رسول کو یہ آکھے ہم آپ کے اعمال بھی حبت کر دیں گے اگر آپ نے ایسا کیا تو بندے آگئے غدیر تو بعد رسالت ماپ کول ایک ایک کی تئی ایو نہ باندھا فرمایا میں کہ کرا وہ کچھ ایو باندھے وہ کچھ ایو باندھے میں آپ کو تو کچھ نہیں کر سکتا میں کو تو جو حکم ہوندہ ہے میں وہ کچھ بیان کر دینا اچھا ہوں اے بھی ہوئے پیا تو کوئی سادہ ہی نال کوئی سادہ ہی نال بنا چھوڑ یہ آدھے کھڑے ہیں بڑا چھوڑ جو آیت لتی ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اساں پچھڑا تے ہی وحی کیتی ہے اے محمد اے حبیب اساں تہاڈے تے بھی وحی کیتی ہے اگر تساں علی دی ولایت وچ کہیں کوئی شریک کیتا اساں تہاڈے اعمال ہی حبت کر لَئِنْ أَشْرَقْتَ اگر آپ نے شریک کیا شریک دا مطلب معاذ اللہ میرا رسول کوئی اللہ دا کوئی شریک بنا ہوئی نا ہو ہی نہیں سکتا
اگر آپ نے علی کی خلافت میں، علی کی امامت میں، علی کی ولایت میں کسی کو شریک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہم آپ کے اعمال بھی حبط کر لیں گے۔ وہاں سے تو رسول آدھا بے آگے انہاں کے سائیں وطے وٹا چھوڑو، ہی کو بدل تبدیل کر چھوڑو، تمہاری زبان اچ بیٹھا بولینا انہاں کے بدل چھوڑو۔ آیت لتی ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ۔ یہ کیا دیکھنے بدل چھوڑ، انہاں کو آگ تواڈے آنکھے تے اساں قرآن بدل چھوڑو۔ تواڈے آنکھے تے، تواڈے آنکھے تے این آیت علی کو اللہ قرآن جنہاں کو نہ پچے تو یہ حالی نہ پچے، آدھے تو سارے کعبے تو منہ کر کے علی دے یارہیں بچڑے کوئن السلام علیکہ یا شریک القرآن۔ پھر خلیق شاہی آیت اللہ علی کو قرآن سدے، اور پتہ نہیں جنہاں کو اے نہیں پچدا اگلی آیت کی میں پچ سی، اے سورہ آل عمران دی، محمد دی دھی کو کہیں تانا دیتا، اے فقیر نال شادی چکی تھی یہی، سین کو کہیں تانا دیتا، غریب نال، فقیر نال، جہاں دے کول افطاری دا سامان نہیں ہوتا، ان دے نال شادی چکی تھی۔ آدھے کھڑے ہیں جو مدر یاسر آیت لتھی ہے، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ اللہ انہاں دی گال سن گی دیئے، کیا دیکھنے جو اللہ فقیر ہے۔ مہربانی سے مہربانی۔ لقد سمع اللہ قال الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ کیا دیکھنے جو اساں غنی ہیں تے اللہ فقیر ہے۔ او دا اے مطلب نہیں بھئی تھا علی اللہ تھی گئے، لیکن اللہ دسایا ضرور ہے کہ جنہا علی کو فقیر سرے سی، کوئی میں سمجھے ہوں میں کو سدے، میں بھی تیرے چوتھے امام دا فرمان لنا ما اللہ حالات ہوا فیہ نحن و نحن فیہ ہوا الا انہو ہوا و نحن نحنو۔ سارے اللہ نال حالات کراں کراں میں بن ویندے لانن جو کراں اساں او تھی ویندے ہیں۔ کراں اساں او تھی ویندے تے کراں او امتہ کو جا کے علی کو اللہ بڑھا کے لگا کہ دیر تو نہیں لگ دی نا صحیح، فتوہ لینے کوئی دیر لگ دی ہے۔ اللہ میدان قیامت ایک بندے کو آگ سی ہون جو سوال کھڑا کرنے ہیں اوہ میڈا کوئی پورا کیتا ہوئی، مالک کو تیرا کیڑا سوال فرمایا وہ جڑا فلانا حاجت مند میڈے نا تے تیرے کول منگدہ کھڑا ہا، وہ کو دیتا ہوئی منگدہ تو میرے نا تے کھڑا آئی، میں سمجھ میں کھڑا منگدہ ہیں نہیں بابا نہیں، ہر کہیں کو اپنی چاہتے رکھ، علی علی ہے، نبی نبی ہے، جلی جلی ہے، صفات ہی شریک تھی ورنال کوئی بندہ موصوف نہیں بڑھ ویندہ۔ تیرے مولا دا فرمان ہے بھئی یہ جیڑا سفید مرغ ہے نا ککڑ چٹے رنگ آلا، فرمانے اندے جو نبیان دیاں صفات تھیں، غیرت، شجاعت، وقت شناسی، یہ جنہیں ترائے صفتہ ہیں یہ نبیان آلی ہیں تے ہن ککوڑچ، انہا کیا مطلب ہے سفید مرغ معاذ اللہ نبی بن گئے؟
تھک تو نہیں پہ میرے صاحبان؟ اللہ انہاں دا اقرار منگا ہے، انکار نہیں منگا 14 دا۔ لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں انکار کرتے ہو میری آیات کا؟ الذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ حبطت اعمالہم، آیات کا جس نے جھٹلایا ہک وجہ دسی ہے وی 14 دے منکر ہک طریقے نال جنت وائن سنگ دے ہون تا راضی تھی سو تو سانتا آگے ہی ہو، میں بنا کو راضی کرنا بیٹھا۔ اللہ ہک صورت رسی ہے 14 دے منکر دے ملک نصیر جنت ونجن دی، اللہ ہک صورت رسی ہے ہائی میں کرن چاہوا 14 دے منکر ہی جنت لگا ویسی۔ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ ادے 14 دا منکر اتنے تی جنت نہیں ون سکدا جتنے تی سوئی دے نکے چ اٹھ نہ لنگے۔ نہ سوئی دے نکے چو اٹھ لنگے، ہاں بہت مشکل ہے 14 دا انکار۔ ٹائم دا مسئلہ تو نہیں آئی، سب ایک حدیث میرے سامنے آئی ہے، میں پڑھ گی نا مسئلہ تو سوچا پڑھ چھوڑا۔ ہاں امام صادق تو حدیث صحیح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن الصادق عن جعفر بن محمد علیہ السلام عن ابیہ عن آبائہ علیہم السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدثنی جبرائیل عن رب العزت انہو قال من عالم ان لا الہ الا اللہ انا وحدی وان محمدا عبدی ورسولی وان علی بن ابی طالب خلیفتی وان الائمۃ من ولدہ حججی ادخلتہ الجنۃ بالرحمتی ونجيته من النار بعفوي وأبحت له جواري وأوجبت له كرامتي وأتممت عليه نعمتي وجعلته من خاصتي أو خالصتي إن ناداني لبيته إن دعاني استجبته إن سألني أعطيته إن سقط ابتدعته ان عصا رحمته ان فر منی دعوته ان راجع الی قبلته ان قرع بابی فتحته۔ اللہ دے جڑا 14 کو منے دے نا ادھا تو صحیح سمجھی بیٹھے ہو الحمدللہ۔ جڑا 14 کو منے دے، اللہ کو منے دے، رسول کو منے دے، علی کو منیں دے، علی دی اولاد کو منیں دے، جڑا انہاں 14 کو منیں دے۔ ادخلتہ الجنۃ برحمتی، اپنی رحمت دے ذریعے میں کو جنت بھیج چھوڑے سا۔ رحمت دے ذریعے میں کو سارے تو ایک بڑا الزام ہے یار جنت کو بڑا سستا کیتی کھڑے آدھر نسل اے صحیح نہ کوئی عمل، ہاں صحیح دے عمال ہومن لیکن علی پہلے ہوئے۔ پورے قرآن ہی چلا عامل الصالحات دا ذکر بعد ہی کیتا ہے، آمنو آگ کے علی دا ذکر پہلے کیتا۔ بات توہین نگی تھی کر، یہ اکثر توہین کرنے اور صحیح علی علی کر کے علی علی کر کے جنت لگے ویسن، ہاں ہاں علی علی کرے سن تو جنت ویسن۔ میں آدھا پیاں جی ہو جائیں ہن علی علی کرے سن تو جنت ویسن۔ پہلے گال سا حضرت موسیٰ دی امت افضل ہے یا تیرے رسول دی امت افضل ہے؟ حضرت موسیٰ اپنی امت سمیت حساب کتاب واسطے کھڑا ہو سی جو اے امت پہلے جنت پہ ویندی ہو سی۔ اے امت افضل ہے
حاج صاحب حضرت موسیٰ دی امت چوں ایک گنہگار ترین بندہ مر گیا. حضرت موسیٰ دی امت دی لاش چاہ کے اروڑی تے سٹ گھتی. کوئی لوڑ نہیں کچھ غسل لیون دی دفن کرن دی. حضرت موسیٰ گھر بیٹھا آجو وہی تھی گھر بیٹھے میرا بندہ مر گئے. تو آدھی چوب دا پتہ ہوندہ دا بولن والے نال لئی آواں. گھر بیٹھے ہیں میرا بندہ مر گئے. اٹھی غسل لے کفن پوا دفن کر. پروردگار وہ گنہگار ہے ڈے جو گنہگار ہی ہوں دے تو حد چاہ گئے. گنہگار ہے ڈے جو گنہگار ہی ہوں دے تو حد چاہ گئے. فرمایا ہم جانتے ہیں وہ گنہگار ہے لیکن اندھے نام اعمال اچھ ہیک نیکی ہے جڑی اندھے گناہ کو کھا گئی ہے. ہیک نیکی ہے جڑی گناہ کو کھا گئی ہے. پروردگار وہ نیکی تے دس چاہ فرمانے نے ہیک دہاڑے ہو جڑی تیرے تے کتاب میں لہائی ہے نا تورات. تورات بیٹھا پڑھدا ہاں ہیک ورکے تے آل محمد دے فضائل لکھے ہوئے ہیں تے ہیک بوسا چا دیتا. فیصلہ کرو کوڑ حاجی شاہ لے. حضرت موسیٰ دی امت دا گنہگار ترین بندہ ہیک ورکے تے بوسا چڑے وے جہنے تے آل محمد دے فضائل لکھے ہوئے ہیں. ان دے زندگی دے گناہ معاف تھی ونجن. فتوے انہاں تے کھڑا لینے جیڑے کتھائیں علم کو بوسا پہ دینے. گالی دو ان ذہن چ رکھنو. ایک بندے نے نام اعمال اچ گناہ ہی گناہ ہوون. گنہگار دی بخشش تھی ہے نا. گنہگار دی بخشش اے میں ایک گنہگار آ بیٹھا رسول پاک کول. یا رسول میں وڈا گنہگار ہوں. فرمایا تیرے گناہ وڈے نہیں یا اللہ وڈے. میرے گناہ اللہ تو وڈے تا نہیں. فرمایا جی اللہ تو وڈے نہیں تے او وڈے ہے تو وڈے وڈے گناہ معاف کر سن. سادات و مومنین ایک گال توڑے فائدے دیئے ذہن اچ رکھا ہے. نام اعمال اچ گناہ ہی گناہ ہوون. ہیک نیکی نجات دا باعث بن سکدی ہے. نام اعمال اچ نیکیاں ہی نیکیاں ہوئے. ہیک گناہ ہے جڑا عذاب دا باعث بن سکدے. نیکیاں ہی نیکیاں ہوئے ہیک گناہ عذاب. اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت جرو بندے ہیں بوجھ تے نہ بڑھنا پیا تو رہتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت دو بندے ہیں. بس یہ آخری جملہ تے اس صبح مسائب دو بندے ہیں. ایک ایڈا بدکار آ لوگ ایڈے میڑھے دینے ہیں بھئی وہ شہر چھوڑ گیا. بیا ایک ایڈا نیکو کار آ بھئی شہر دے باروں جھونپڑی لا کے عبادت کریں لا. حضرت عیسیٰ شہر تو باہر نکلے تے پتہ لگا بھی وہ جھونپڑی ایک بندہ خدا ہے بڑا نیک ہے تے ایندہ کم ہی بیا کوئی نہیں صرف عبادت کریں دے. سرکاروں دے خیمہ تشریف لے گئے. گنہگار کوئی پتہ لگ گیا بھی رحمت آئی بیٹھی ہے. وہ آکے نہ میں سرکار دے پیران تے حضرت عیسیٰ دے پیران تے
ڈھے کے روون لگ گئے بہت زیادہ. اسیں اتھاں تو کو نہ ملا جو میرے گناہ ایڈن میں بنداں دے متھے نہ لگ سکدا تے پتہ نہیں اللہ دے متھے کیویں لگ سا. گناہ میرے ایڈن تو حضرت عیسیٰ ہاں نہ لا کے وہ کو تسلی پہ دینے. وہ جڑا حج ذوالفقار جڑا وہ عابد صاحب نا نیکوکار وہ مسلح تے بہ کے آکھا حضرت عیسیٰ کو آگ میرے خیمے چو نکل بنجے میں خلیز بندے کو اپنے خیمے برداشت نہ کر سکتا بدکار بندہ کدے آگے میرے خیمے چ حالے آدھا بیٹھا جو عیسیٰ تے وہی تھئیے مسلح آلے کو دسا چا آج تو بات تو جہنمی ہے او جنتی ہے. مسلح علیہ تو ثابت ہویا کہ نیکیاں دے باوجود ہی گناہ عذاب دا باعث بن سکتے گناہ دے باوجود ہی نیکی تو اللہ تو ڈرنا بھی ہے. مرو دکھائے بابا اے مومن دے دل جو چیز ہے نا رجا تے خوف امید تے خوف اے برابر جتنی امید اتنا خوف. گھبرا تو نہیں گئے. اللہ پیاد ہے ادخلتہ الجنت برحمتی میں اپنی رحمت نال جیڑا 14 کو منیندا اسی کو جنت دی بھیج چھڑے تو اے رحمت علی ہے رحمت اللہ دی رحمت علی ہے بابا. اس حضرت عیسیٰ دے زمانے سے ایک بندے بلکہ حضرت موسیٰ دے زمانے سے ایک بندے عبادت کی تھی 70 سال وہی تھی حضرت موسیٰ تے ایک واقعہ سا تکوں بخت چھوڑے تے اپنی رحمت دے ذریعے تکوں جنت بھیجے سون. اگو بندے صاحب فرمایا ایڈی عبادت کی تھی میں گال تو اتھائیاں ہی کھڑی ہے واتی بھیجیں دا تا رحمت دی منہ تو پہ اٹھائیں ڈان دیچ درد اٹھیس تو جڑے طبیب کول گئے تھے وہ علاج کیتے تھے آرام نہیں سی آئے تھے ولدہ حضرت موسیٰ کول آگے آرام نہیں پیا آندہ ہون میرے کول تو بھئی کاش ہے کوئی نہ چھڑی عبادت ہے 70 سال دی عبادت گھنچا یہ درد ٹھیک کر. حضرت موسیٰ تے وہی تھی ایک واقع ہو کچھ تری عبادت دی اوقات تو محتاج ہیں میری رحمت دا تے رحمت کون ہے کول حاجی شاہ لے کون ہے اللہ دی رحمت اللہ دا فضل نبی ہے اللہ دی رحمت علی ہے. ہاں اور متقائیں کو عملہ تے گھمنڈو ہے نبیان دا سردارہ دے لن یدخل احدن عمل خل جنتا وقالو ولا انت یا رسول اللہ قال ولا انا بابا بطول دا دے عمل دی وجہ تو کوئی جنت اجنوے سی. کسی بندے کا عمل اسے جنت نہیں لے جائے گا 5637 نمبر حدیث صحیح بخاری پئی ہے. کسی بندے کا عمل اسے جنت میں ہونے تو گوگل تے سرچ کرنا تے سامنے آوے سی کسی بندے کا عمل اسے جنت میں نہیں لے جائے گا. وقالوا ولا انت یا رسول اللہ صحابہ کرام نے پوچھا اور آپ کا بھی فرمایا والا آنا ہاں میرا بھی. تو پھر سرکار جائے گا کون کیسے فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ بفضل ورحمہ بندے جنت جائیں گے یا اس کے فضل کی وجہ سے یا اس کی رحمت کی وجہ سے. یا اس کے فضل کی وجہ سے یا اس کی فضل نبیے اللہ دا فضل نبیے اللہ دی رحمت علیے نجات اومنی ہے یا نبی دی وجہ تو
دل نہیں ملیں لا چلو تے کو تیری نماز گھن ونی انتشاءاللہ گھن ونی میری تو دعا ہے نہیں میں اپنا عقیدہ کھڑا دسینا میں انہاں ماتمیاں دا عقیدہ کھڑا دسینا ساری نجات یا نبی دی وجہ تو ہے یا علی دی وجہ تو باقی رہ گئے عمل درجات دی بلندی دبائے سے اعمال جڑے وہ بھی معرفت مطابق عمل نال معرفت دا ہونا اور ایک نبی پیا گزر دا تو ایک بندہ عبادت ڈھیر پیا کریں دا بڑا عبادت گزارے نبی کو تعجب آ گیا یہ تو ثواب تا مالک میں کو دکھا ثواب دکھائے ہونے تو بہت تھوڑا ادھر جی میں دی محنتیں ہوئے ثواب تا نہیں فرمایا ثواب معرفت دی وجہ تو مل ہونے ہی دو لگا ون تے ہونے تک کوئی نہ پتہ لگ ویسے وہ نبی کول ون کھڑا ہاں بھئی کیا حال ہے حافظ صاحب وہ ایسے ہی اللہ اتھائی گھا بڑھا دے وے ہانا تے نال کوئی خچری پیدا کر دے وے تو بڑا چنگا ہے تو وہاں کہتے اللہ کیتا نہیں خچر پیدا اگر کر سنگے تو کر نہ دے وے انج دی معرفت والے بندے بھی جہان بابا ثواب عقل دی مقدار مطابق مل دے عقل دی جتنی معرفت ہو سی جتنا عرفان ہو سی ان دے بعد جتنا عمل چنگا ہو سی اتنے درجات بلند تھی سی وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ہم اعمال کے اعتبار سے درجات تقسیم کریں گے اور ہم کسی پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں مولا تھوڑی زندگی کرے راضی رہو تو 14 دی وجہ تو ناراض تھی وہ تاں بھی 14 سارا سال دی محنت ہوندی ہے تو حج صاحب دا اہتمام قبول ہوئے تے پنجویں امام نال انہاں دا توسل ہے تو ایویں سمجھو بھی آج کربلا دا آخری گواہ پیا ٹوڑ کربلا دا سونڈ آلیا تیرے سونڈ کیوں آواز گھٹ کی تھی میں نے کربلا دا آج آخری گواہ ہے یا میں ہی میں آکھاں جائیں شام اچ مرنا ہا جائیں شام اچ مرنا ہا وہ آج مدینے ٹر گئے محمد باقر سجاد و مظلوم ہے سید سجاد او مظلوم ہے جن دے سامنے ماں کو مارن ہے محمد باقر و مظلوم ہے جن دے سامنے ماں کوئی مارن ہے پیو کوئی مارن ہے مرحبا محمد باقر و مظلوم ہے جن دے سامنے ماں کوئی مارا نہیں جن دے سامنے ماں ہی مرین دی رہی جن دے سامنے پیو ہی مرین دی رہی او مظلوم اپنی زلفہ نال قید ہا اپنی زلفہ نال قید ہا اور محمد باقر و مظلوم ہے یہ کچھ شام تائیں پانی نصیب نہیں پانی رونا لے شالا رات روندہ توڑے ترازی یک شام تائیں پانی میں توڑی منت کر ساں چونکہ اے عزداری دا لکھنؤ ہے کولا حاجی شاہ اتہ ہر مخصوصی تھی دی او مضمون جڑے گھٹ پڑھینن او مضمون جڑے شہادت دے موقع پڑھیندے پہ ہوئن تو اتنا حصہ رلائے چکرو پھر اندازہ تھیوے بے امام نالی توڑا کوئی رشتہ ہے
بے کافی سارے مضامین ہیں جڑے سارا سال پڑھیں رہنے ای مظلوم دا مضمون صرف بس آج تے کل پڑھی سی، حالانکہ ہر دے دکھن شریک ہے۔ کربلا سجاد اگر سم کے گزاری تو محمد باقر خیمہ دے دروازے تے کھڑ کے گزاری۔ مرحبا سجاد سام کے گزاری، محمد باقر کھڑ کے گزاری۔ محمد باقر دے ہم عمر جتنے قیدی ہیں انہیں پانی منگے، محمد باقر کربلا پانی نہیں۔ سید سجاد سے پوچھا باقر بچڑا ہے تو ہی 5 سال دا بے منگ دن تو نے منگ دا پیو دے پیران تے ہاتھ رکھ کے آدھے جنہ تری بھین پی گھنسی وقت میں ہی منگ ادب تو ماورائے دھی حسین دی پیاسی ہوئے میں پانی کھتا منگ۔ الحمدللہ الحمدللہ مولا تری زندگی کرے سلامت رہو۔ ایڈا مک گیا ہا اچھا جی میں کربلا چی پانی نہیں منگانا، کربلا چی پانی پیر خلیق شاہ نہیں منگا، ایویں شام سجاد کو بھین آکھے جو میں تھک پئیاں 72 گھنٹے دی پیشی محمد باقر نہیں آکھا بابا کڈا مکسی میں تھک پئیاں۔ مرحبا مرحبا الحمدللہ نوکر بابا نوکر میں کہے 72 گھنٹے دی پیشی سجاد کو بھین آکھا ہے، سجاد اجھے چوکھا ٹائم راندہ ہے۔ میں پیر خلیق شاہ اوہ بندہ رومن دے بہانے کو لیندے کہ اساں جڑے آپ پڑھانے لے لوگ ہونے ہیں نا تو ستے میں لفظ حسین سنو تو ریحان جا ویندی ہے، ساکو بڑا گہرائی چونجنا پوندے تاں ونج کے ہن جان دی زیارات تے جلا ونجیندہ ہے نا وہ تا مقصد ہوندہ ہے آپ کو روامنا۔ یہ جلا ایسا شام میں نے ہے نا تو اگوں کمرے دستیاب ہونن بستر لگے پے ہونن۔ میں کئی سوارے سے ڈٹھن پہنچے جو ہیں نا شام پہنچیں تے سفر دے تھکے ہوئے ہیں انہاں اگر آتی سمجھے ہیں کل حرم ویسوں اوہ لے سوچین دے کہ مولا آسا ہیں تو سارے واسطے بسترے لگے پہیں کہ جنہ تو بھینی کو نال لا کے آیا ایک سفران دے تھکا ہویا ہمیں وقت 72 گھنٹے کھڑایا ایک سفران دے تھکا ہویا ہمیں ایڈا مک گیا محمد باقر جو ہیک عورت کو آنکھنا پہ گیا قیدی پتر وچین ہے سیدہ مئی کدا کہیں پتری ویچے سیدہ مئی سوچ کر سوال کر میڈا ہی کو بچنی ہے انہیں بابے دے پیر ہلا کے آلے بابا آدھی جو پئیے میں کوئے چھوڑ سیدہ نے تھاک بھی ہیں آدھے بابا جڑے پیسے ملسنی انہا پیسہ نال مامان دے
آدھے بابا ہر پیشی تے ویندیے رو رو کے آدھے چادر دیو میں محمد دیا آدھے بابا دے پیسے ملسنی امام دے برکے چکھنے سیدہ دے میں جو ویچاں ککرے سے اد یہی کو پہلے کھار گھن ویسا انیا ظلفان جو دھور پجھے سا ایک سونا لباس پویسا مدینے گھن ویسا میرے پیر مدینے رہنے سیادہ دے کے کوانجنے سے آدھے سجادے اونڈا پتر باکرے عورت تو دیکھ کے فرمین جیندہ نا چاہی یہ باکرے میں تیرا پیر سجا جڑی روحانیت پیسی کدے نہیں ہوئی سیدہ دے جننا بیٹھی چینیے یو باکرے زینچ زہار بچھائینے بیٹھا پہ لہے آپ نہیں سنگا آدھے جعفر بچڑا جلدی باب گزار کھا گئی ہے اتر تو دیکھ کے فرمائنے پہلی وسیعت غسل آپ نے تے کو زخمہ نہ پتہ ہے آدھے بابا کیویں نے انہیں پتر جگلیچ میں پاک آدھے جعفر پتر حیاتی ہوگی جدہ پیو کون سو لدیوائیں ہن جیتھ لکھا میں زنجیران دے او تحالے پانی بیا خیال رکھیں میں دے پہنا دا ہاتھ نال یرا میرا چھیواں امام آدھے میں تختے تے میات رکھا ہے میں تختے تے میات رکھا ہے فرمائنے میں کچھ شام آلے زخم تالے نظر آئیں ایویں لگدا میرا بابا ہون شامی چولے میں دا پانی پہندہ نا جڑا اکھی تو لڑ پوندا ہے پتر پیو تو دے کیا دے تونے ہون تا ہنجو روک بابا پیا ٹردہ ہے دنیا تو پوس کپڑے گئے نہیں ہاتھ کھولیں جڑے ماتمی ہو میں دا قیدی بابا سنجنی دانے سجنا تو کالیچ میں پاکیا دے بازاری چونجنا ہے وہ بول گئے باکر میں صدق تھی وہاں پھوپیاں تو ڈٹھی ماں تردی سارے آئین محمد باقر دے میتے تے جنہ سجاد آئینہ رات بدر ہوندہ تے شام دمو کر کے آدھے میں معافی منگنا چھیواں امام آدھے آیا میرے پیو دے میتے کھنے معافیاں شام دمو کر کے روکے آدھے تے دے پیو کو کفن تھا مل گیا ہے
جدا ہاتھ اٹھے ماتم واسطے وہ کرے بے کفن میں بھین پہنچایا ایندے ہاتھ آزادین کفن دے وچ میں رسیاں وچ دفنا تو آکو پیو دی لاش تو چن بچڑا توڑے روانے تو کہیں روکا نہیں میں کوہے ارمان نہ پھپیا داجے کو میت تے ملیا موقع میری بھیڑ کو لاش تو شمر جنازہ گھناؤ نہیں بھائی ویڈیو آلے نہیں جلے جنازہ آونیے اوہلے زیارت مومنین کو کروائے جلے جنازہ دروازے چو نکل دا پیا ہوئے دھیاں نال لگیاں انتے نہ پھیرے مت شام علیہ ودیہ میں چھیاں امام آدھے میں لہان دا ارادہ کیتا ہے کبری چنو رسیاں لے ہاتھائیں بیدی آدھے میں بدلا دے ونائیاں تیرے بابے میڈا میت کریاں لے ہاتھاں تے جایا میں شام چون بدلا دے ونائیاں